ظہر کے وقت میں ہم نے حاضری دی ہے۔ مومن بندہ جب تک نماز کے اندر ہوتا ہے اللہ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب مجھے دل میں آتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ جب میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت اللہ کا مبارک کلام ہے، قرآن، گویا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ جب تک نماز کے اندر ہماری حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کلام ہوتا ہے اور اللہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد پھر باہر جاتا ہے تو اس کی طرف شیطان متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایک مبارک ماحول عطا فرمایا، اللہ کا احسان ہے۔ میں نے ایک مختصر قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جو کوئی مرد اور عورت نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کو بہتر سے بہتر زندگی عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کو عزتوں کے بلند مراتب عطا کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو بھی ہو۔ اور صحابہ کرام کو اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا۔ بندہ اللہ کو راضی کرے یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ ہم اپنے خالق کو راضی کرے یہ بندے کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن اللہ بندے سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام کے حق میں دو باتیں کہی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہم تو اللہ کی تقدیر پر اور اس کی مشیت پر راضی ہیں، لیکن اللہ یہ پروانہ دے دے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، یہ دوسرا مرحلہ ہے اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے رب جو قیامت کے دن تو ہمارے اعمال کا وزن کرے گا وہ وزن کا ترازو کتنا بڑا؟ داؤد علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ ترازو ظاہر کیا۔ کتنی بڑی ترازو! داؤد علیہ السلام دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، گشی تاری ہو گئی۔ کتنی بڑی ترازو! ترازو کے اندر دو پاسنگ ہوتے ہیں، دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک کے اندر پاٹ رکھتے ہیں ایک کے اندر چیز رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا ایک پلڑا کہ پوری کائنات اس کے اندر سما سکتی ہے، اتنا بڑا ترازو۔ داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، کہنے لگے میرے رب یہ ترازو تو کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ ہماری مختصر زندگی، مختصر نماز، ٹوٹی پھوٹی نماز، ٹوٹی پھوٹی عبادت، اور اتنی عبادت کہ مختصر عبادت کرنے کے بعد عبادت کو محفوظ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم نیکیاں بہت کر رہے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے اور نیکیاں حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرے۔ ہم نے نیکیاں بڑی محنت سے کمائی، اس میں اپنا وقت لگایا، جان لگائی، پیسے لگائے، سب کچھ لگا کر کے ہم نے نیکیوں کو حاصل کیا، لیکن باہر جا کر کے ایک غیبت کر دی، باہر جا کر کے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کر دی، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی کے اوپر انگلی کر دی، میرے بھائی یہ پوری محنت اکارت جاتی ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے پر نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اصل ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ اتنی بڑی ترازو ہم کس طرح عمل سے بڑھ سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ داؤد ترازو سے تو بے ہوش ہو گیا اور تجھے تعجب لگا، اتنی بڑی ترازو ہم ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی بھر دیتے ہیں۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کے کیوں نہ ہو. کھجور کا ٹکڑا داؤد علیہ السلام کو کہا اتنا ٹکڑا بھی اگر اخلاص سے تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے دیا تو اس ٹکڑے سے بھی اتنی بڑی ترازو بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس پر کبھی راضی ہو جاتا ہے اور بندے کو رضامندی کا پروانہ دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دریا کنارے پر چل رہے تھے. شام کا وقت تھا. لوگ ٹہلنے نکلتے ہیں باغات کی طرف, اسی طرح کھیتوں کی طرف. معروف کرخی چل رہے تھے دریا کنارے پر. انہوں نے دیکھا کہ کشتی نوجوانوں کی بھری ہوئی آ رہی ہے. سب نوجوان ڈول رہے تھے, نشے سے چور تھے. ایک بیچ میں بیٹھا تھا, وہ ڈھول بجا رہا تھا اور باقی سب گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے. ایک آدمی معروف کرخی کے پاس سے گزرا, کہنے لگا کہ حضرت یہ لوگ کتنے بے خوف ہیں اور کتنے اترا رہے ہیں کہ دریاؤں کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. زمین کے اوپر تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, دریاؤں کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نوجوانوں کی طرف ایک نظر کی, کہنے لگے یا اللہ جس طریقے سے تو نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر مسرتیں عطا فرمائی, آخرت کی مسرتوں سے بھی مالا مال فرما. وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کو ایسا تھوڑی کہا کہ ان کے لیے دعا کرو, آپ تو دعا کر رہے ہو. میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ دریاؤں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو گھیر رہے ہیں اور آپ نے تو دعائیں دی. حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ اگر اللہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ان کو آخرت کی مسرتیں عطا فرمائے تو یقیناً ان کو دنیا کے اندر توبہ کی توفیق نصیب کرے گا. اللہ جس بندے کے حق میں فیصلہ کرے کہ میرے اس بندے کو مجھے جنت کے اندر جنت میں داخل کر کے اس کو مرتبہ دینا ہے تو دنیا میں توبہ کی توفیق دے گا. اس کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے. سچی توبہ کرے گا, پکی توبہ کرے گا, اللہ اس وقت اس کو موت دے گا اور پھر اس کو قبرستان کے حوالے کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ جیسے یہ ناچ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ خوش ہیں, تو دنیا کے اندر جس طرح ان کو خوشی عطا فرمائی آخرت کے اندر بھی بہتر خوشی عطا فرما. یہ اللہ کی رضا. لیکن میرے بھائیوں, یہی مومن بندہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے جس وقت اس کی ناراضگی والے کام کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی توجہ ہٹتی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے آدمی کہ 20 سال کی عمر میں, علماء جانتے ہیں 20 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث کی مشکل کتاب تحاوی شریف اس کی شرح لکھی امانی الاخبار. 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے 20 سال کے لڑکے کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی, اور کس کے لڑکے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کبھی اپنے والد سے بھی کچھ کاموں کے اندر یہ مخالفت کر دیتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کے نمونے پر بننا شروع ہو جاؤ. اکثر اجتماعات کے اندر وہ فرماتے کہ تم میرے نبی کے نمونے پر بننا شروع ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی تمہارے بننے کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح چھیل دے گا جس طریقے سے انڈے سے چھلکے کو اتار دیا جاتا ہے. جو بھی تمہارے بیچ میں آئے گا تمہارے بننے سے روکنے کے لیے, اور جو بھی آ کر کے بیچ میں روڑا بنے گا ایمان والوں کے لیے, اللہ انہیں اس طرح توڑ دے گا جس طریقے سے انڈے کے چھلکے کو توڑ دیا جاتا ہے. اور آپ فرماتے کہ لوگوں, جن طاقتوں کو اور جن حکومتوں کو اور جن لوگوں کو تم مضبوط سمجھتے ہو, میرے رب کی قسم ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. جیسے مکڑیاں ہو, ہزاروں مکڑیاں ہو, ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دو,
وہ چھوٹا بچہ کمزور ہاتھ سے جو ہی وہ جھاڑو پھیر دے گا، ہزاروں مکڑیاں ہوگی، ان کے سب مکانات ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، ان کا وجود تک مٹ جائے گا ایک معصوم بچے کے ہاتھ سے۔ اللہ کے حبیب کی آمد سے پہلے دنیا میں جالے لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے جالے، اتنے مضبوط جالے لگے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ قیامت تک جالے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ کیسر و کسرا کتنے بڑے جالے تھے، کیسر کا جالا مضبوط جالا، کسرا کا مضبوط جالا، اللہ کی مخلوق کو انہوں نے غلام بنایا تھا، سجدے کروائے، ان کے پیروں کے اندر سجدے کروائی گئی اور خدائی کا دعویٰ کیا گیا، اور لوگوں کو اللہ اور خالق کی عبادت سے نکال کر کے اپنی خود کی عبادت کرنے پر ان لوگوں کو مجبور کیا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں تقدیر میں فیصلہ کر دیا۔ ایک جھاڑو حضرت عمر نے لگایا کہ کیسر و کسرا کے دربار ٹوٹ گئے، ایک ہی جھاڑو کے اندر ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو عذاب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آنے والا ہوگا، یہ بات سننے کے قابل ہیں، جو عذاب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آنے والا ہوگا، اس عذاب کو پوری دنیا مل کر کے ٹال نہیں سکتی، روک نہیں سکتی، مجبور ہو جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے۔ جو عذاب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آنے والا ہوگا، ہم دعائیں کرتے ہیں پر دعائیں کبھی رنگ لاتی نہیں تھے۔ تہجد کے اندر اٹھ کر کے بیچارے اہل اللہ زارو قطار روتے، داڑیں مار کر روتے۔ کتنی ایسی نیک خواتین ہیں، نیک مائیں اور بہنیں ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے گرم گرم آنسو بہاتی ہیں اپنی آنکھوں سے، اور کتنے ایسے بڑے بوڑھے ہیں ہمارے کہ جو راتوں کو اٹھ کر کے امت کے لیے جاگتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پر مصیبتیں ٹلتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ عذاب آتا ہے اللہ کی عام نافرمانی کی وجہ سے۔ جب ایمان والا اور اللہ کا نافرمان، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے میں جو کام کرتے ہیں وہی کام ایمان والا بھی کرتا ہے، جو کام خیر کرتے ہیں وہی کام یہ بھی کر رہے ہیں۔ جن رسموں کے اوپر غیر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چل رہے ہیں وہی رسمیں تو ہم بھی اپنا رہے ہیں، اور جن رسموں کے ذریعے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہاں دنیا میں تو جنت کی حیثیت سے رکھا، پوچھ تو ہماری ہوگی اور انقلاب تو ہماری وجہ سے آئے گا، حالات ہماری وجہ سے آئیں گے، حالات ہماری وجہ سے بدلیں گے۔ اللہ نے ان کے حق میں تو کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہے، جانور ہیں، یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حالات جو بھی کبھی سخت حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال پر، حالات نرم پڑتے ہیں ہمارے اعمال پر، اور حکمرانوں کا سخت ہونا ہمارے اعمال پر، ان کا نرم دل ہونا ہمارے اعمال پر، اللہ کی مدد کا آنا ہمارے اعمال پر، اللہ کا ناراض ہونا یہ ہمارے اعمال پر ہوتا ہے۔ تو حضرت جی فرماتے کہ جو عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آنے والا ہوگا، بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے آنے والا ہوگا، پوری دنیا مل کر کے اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی اور وہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑی عمر کے، میں تو وہاں بھی کہتا ہوں گودرا میں بھی، کہ ان کے زمانے میں جب ان کی جوانی تھی تو شراب کا بولنا یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے، بولنا کہ شراب کو زبان پر لایا جاتا ہے اور دارو کا لفظ زبان پر لیا جاتا ہے، اتنی حیا اور شرم تھی۔ علم بہت کم تھا، بہت علم کم تھا، لیکن علم کی کمی کے باوجود ان کے اندر اتنی حیا اور شرم تھی کہ اس لفظ کو بولنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری نئی نسل کو آپ دیکھو، ادھر بھی ہم تو سب ایک ہی بلڈ ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے باپ دادی ایک ہیں، ہماری دادیاں ایک ہیں، ہماری نانیاں ایک ہیں۔ آج کی نسل کے اندر آپ دیکھو کہ جو طور و طریق نصرانیوں نے اپنا رکھے ہیں وہی طور و طریق
آج وہ اپناتے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. کتنی بے حیائی. برتھ ڈے آپ دیکھو، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ کسی کی پیدائش کا دن منانا؟ اللہ کے حبیب جب پیدا ہوئے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ اکرام نے کبھی بھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں کیا. عام اور خاص کر جوان بیٹیوں کے اندر، جوان لڑکیوں کے اندر یہ مصیبت پڑ گئی ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب آئے گا وہ کبھی نہیں ٹلے گا، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا وہ بیماریوں کی شکل میں آئے گا. اور قیامت سے پہلے بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی کہ کروڑوں لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن ان کی دوا انہیں مہیا نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی، وہ تو جانور ہیں، ان کے نقش قدم پر تھوڑی ہم چلیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی کتنے صحابہ؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ. ایک صحابی کی بھی تم اتباع اور پیروی کر لو گے، تم جنت کے راستے پر چلے جاؤ گے. اور اگر تم نے ان کی زندگی سے ہٹ کر کے زندگی گزاری تو پھر دنیا کے اندر کی ذلت ہیں، آخرت کے اندر تو رسوائی بڑی خطرناک ہے. دنیا کی ذلتیں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی زندہ رہتا ہے وہیں تک ذلت ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. بڑا بدنام آدمی ہو لیکن 1-2 سال گزرے کہ اس کا نام بھی کوئی نہیں لے گا. یہ دنیا کی ذلت ہے. اور آخرت کی ذلت انبیاء کے سامنے ہوگی، فرشتوں کے سامنے ہوگی. میرے بھائیوں، اس پر کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں تو الحمدللہ کام کرنے والے بھی لوگ ہیں. اگر اس قسم کے حرکتوں کو ابھی سے روک دیا گیا تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو ان نسلوں سے نفرت ہو جائے گی، نفرت ہوگی. باقی آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مارکیٹ کے اندر چلت پھرت کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، اس کے اثرات کتنے خطرناک ظاہر ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی، بے حیائی سے جلدی عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا، کفر کو برداشت کر لیتا ہے. پسند نہیں کرتا، کفر کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن بے حیائی، بے شرمی اور آوارگی کو اللہ برداشت نہیں کرتا، زیادہ مہلت نہیں دیتا. تو اللہ کی رضا اگر ہم کو نصیب ہو گئی تو میرے بھائیوں ہمارے لیے عزتیں ہیں. ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کا انتقال ہوا. ان کے مریدین میں سے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کے دربار میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ مجھے تو پوچھا گیا کہ میرے بندے آج میرے دربار میں تم کس عمل کے بل بوتے پر آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ میں اپنی تلاوت کو پیش کروں، ذکر کو پیش کروں، روزوں کو پیش کروں، نماز کو پیش کروں، تہجد کو پیش کروں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کس عمل کو پیش کروں. میں نے کم سے کم یہ سوچا کہ چلو اس کے اندر تو کہیں ریاکاری ہو سکتی ہے، کہیں نہ کوئی خامی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ایک ہے، اس میں تو میں نے کبھی شک نہیں کیا. تو کم سے کم یہ تو کہوں میرے رب کو کہ میرے پروردگار میں توحید لے کر آیا. ہمارا تو بچہ توحید کا پرستار ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، مدرسے کے اندر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں اللہ کی قدرت، لیکن اس کا دل کہتا ہے، معصوم دل، معصوم زبان، اس کا دل تو پوری سلیٹ کی طرح ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے رب، میرے خالق، میں صرف توحید لے کر آیا ہوں، یعنی ایک اللہ سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ لے کر آیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا تم یہ عقیدہ لے کر آئے ہو تو اما تذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات کے بارے میں تمہیں کچھ پتا نہیں ہے؟ وہ بزرگ چپ چاپ کھڑے رہے. کہا دودھ والی رات تو معلوم نہیں. کہا ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، اچانک دودھ کی وجہ سے اسی دن اسی رات کو تمہارے پیٹ کے اندر درد ہو گیا.
پھر درد تم برداشت نہیں کر سکے، تم بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک آپ کے ملنے والے آئے، آپ کو پوچھا کہ حضرت کیا ہو رہا ہے؟ تم نے کیا کہا؟ پیٹ میں درد ہے۔ برابر؟ ابھی میں یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، اس نے پوچھا کہ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے کیا کہا تھا؟ دودھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہا ہاں برابر، میں نے دودھ پیا تھا، اس رات کو میرے پیٹ میں درد ہوا۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا تو میں نے کہا تھا کہ پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ دودھ پیا، میں پیتا نہیں، عادت نہیں، لیکن پی لیا اس لیے درد ہوا۔ تو کون سی توحید لے کر آئے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ دودھ سے درد ہوا، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، تو تم نے تو دودھ کا نام لیا۔ تو گھبرا گئے کہ یا اللہ، تو یہ تو توحید میں بھی مسٹیک ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا نماز میں مسٹیک ہوگی، روزے میں ہوگی، دوسری عبادتوں کے اندر ہوگی، لیکن یہ تو توحید کے اندر بھی بھول آ گئی۔ کہا کہ میرے بندے گھبرائے مت، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ تو کر دیا ہے، پر پوچھ تو کھڑا کس عمل پر؟ کہا یا اللہ کس عمل پر؟ کہا ٹھنڈی کے زمانے میں، یاد کرو ٹھنڈی کے زمانے میں تم مسجد جا رہے تھے، راستے میں تم نے ایک چھوٹی بلی دیکھی جو ٹھنڈی سے سسک رہی تھی، تم کو رحم آیا، تم نے اس بچے کو اٹھا لیا، تم گھر لے کر آئے، تھوڑی آگ روشن کی، اس کو تھوڑا تپایا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، جب اس کی جان میں جان آ گئی تو بلی بھاگ گئی۔ معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے۔ اس عمل کے بل بوتے پر آج میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی عمل پر رضا کا اظہار کر دے تو میرے بھائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے۔ اور کسی عمل کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے، بعض عمل تو ایسے ہوتے ہیں کہ کھلم کھلا اللہ سے لڑائی ہوتی ہے، اور اللہ سے لڑنے والا کبھی جیت سکتا ہے؟ یہ تو عقل بڑی کے بھینس ایسا سوال ہو گیا۔ آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی عقل بڑی کے بھینس، تو تھوڑی کہیں گے عقل بڑی، ایسا تھوڑی کہیں گے، ہم کہیں گے سرے سے سوال ہی غلط ہیں۔ عقل اور بھینس میں کیا، ان میں کوئی جوڑی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ عقل چھوٹی، عقل بڑی اور بھینس چھوٹی، اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی سیدھی لڑائی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک گناہ پر فرمایا کہ جس کسی مومن مسلمان، نیک مسلمان کو، میرے بندے کو کسی نے ستایا تو میں سیدھا ڈائریکٹ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کو کسی نے ستایا تو میری اور اس کی سیدھی لڑائی ہے۔ یہ تو حدیث میں، قرآن میں آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی سودی کاروبار اور سودی لین دین کرے تو سیدھی میری اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو آؤ میدان کے اندر، میں اور میرا رسول دونوں نکلتے ہیں، تم بھی نکلو، ہمارے درمیان لڑائی ہوگی۔ تو جو اللہ کا مقابلہ کرے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی تقدیر کے اندر ہار ہے، اس کی مقدر کے اندر شکست ہے، اور وہ ہار ہی کر رہے گا، اس لیے کہ مقابلہ سیدھا اللہ سے ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی ایسے مقابلے ہوتے ہیں روئے زمین پر، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی ذلت اور خاری تقدیر میں لکھ دیتا ہے، اور کبھی بھی یہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی دو تین باتیں ذہن میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے، ہم بھی اللہ کو راضی کریں اور اس کی مرضیات والی زندگی گزارنے